جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ اسی حوالہ سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے خالق کائنات شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال 3 ماہ اور کچھ دن چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے اور آپ کا سلسلہ نسب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8ویں پشت پر جا کر ملتا ہے۔ 8ویں پشت میں مرہ نامی ایک شخص ہے، اس کے 2 بیٹے، ایک کا نام قراب ہے اور ایک کا نام تمیم ہے۔ قراب بیٹے سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جڑتا ہے اور تمیم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جڑتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا اصل نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ ابو بکر آپ کی وصفی کنیت ہے۔ وصفی کنیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آپ کے اوصاف اور آپ کی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ کچھ خوبیاں ہیں آپ میں۔ المنجد عربی گرامر کی ایک کتاب ہے، جیسے اردو کی ایک لغت ہوتی ہے اور لغیات ہوتی ہیں، عربی کی لغات المنجد کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 97 پر بکر کی تعریف کی گئی ہے کہ بکر کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ بکر جس کا مادہ با، کاف اور را ہے، جس کا معنی ہے پہل، اول، یعنی ہر معاملے پر پہل کرنے والا۔ اور ایک اور قاعدہ ہے عربی کا، اب، اخ اور ابن، اب، اخ اور ابن اگر ان کا تعلق کسی جاندار اور عقل اور شعور والی چیز کی طرف کی جائے تو اب کا معنی ہوتا ہے باپ، اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی اور ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا۔ جیسے ابو عبداللہ، اب سے ابو عبداللہ، عبداللہ کا باپ، اخو عمر، عمر کا بھائی، اور ابن عمر، عمر کا بیٹا۔ تو اگر ان 3 چیزوں کی 3 حروف کی نسبت کسی بے جان یا جاندار تو ہو مگر صاحب عقل اور شعور نہ ہو، ایسی چیز کی طرف کی جائے تو اس کی جو معنی ہوتا ہے وہ نسبتاً ہوتا ہے، وصفی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر ان کا تعلق اور نسبت بے جان چیزوں کی طرف کی جائے
یا وہ چیزیں جو جاندار تو ہیں مگر ان میں صاحب وہ عقل اور شعور نہیں ہے، تو اس کا معنی پھر ہوتا ہے والا۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ابو تراب۔ یہاں پر ابو کا معنی باپ نہیں ہوگا، کیونکہ تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کوئی صاحب عقل چیز یا جاندار نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا ابو تراب یعنی کہ علی مٹی والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہرہ بلی کو عربی میں کہتے ہیں، بلی جاندار تو ہے مگر صاحب عقل اور شعور نہیں ہے۔ اب ابو ہریرہ کو بلیوں کا باپ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ بلیوں سے محبت کرنے والا۔ اسی طرح ابو الکلام آزاد ایک بہت بڑے ایک صوفی گزرے ہیں، تو ابو الکلام، کلام ایک غیر جاندار چیز ہے اور اس کے کوئی عقل اور شعور والی بھی بات نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کلام کا باپ، بلکہ یہ چیز ایک غیر جاندار ہے تو نسبت کے طور پر کہا جائے گا کثیر تعداد میں کلام کرنے والا۔ تو اگر جاندار چیز اور صاحب عقل کی طرف اس کی نسبت کریں، باپ، بیٹا یا بھائی، اگر غیر صاحب عقل اور شعور کی طرف نسبت کی جائے تو معنی ہوتا ہے والا، مٹی والا، بلیوں والا یا کلام والا، کثیر کلام کرنے والا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر میدان میں، ہر مشکل وقت میں، ہر راحت میں، ہر چوک میں، ہر گلی میں اور جہاں بھی اسلام کو کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی، سب سے پہل کر کے اسلام کی اس ضرورت کو پورا کرنے والا ابو بکر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بکر کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے کیا کرنے والا، پہل کرنے والا ہے، اس لیے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اچھا، مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے انہو بکر للاسلامی، کہ جو اسلام کو سب سے پہلے قبول کرتا ہے اس کا نام بھی ابو بکر ہے، سب سے پہلے اسلام کو جس نے قبول کیا۔ یہاں میں امام انقلاب کا ایک جملہ ایڈ کر دوں۔ امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اول اسلام کو قبول کرنے کی جو فضیلت ہے وہ دو وجوہات پر ہیں۔ اول اسلام قبول یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی جو فضیلت ہے نا، وہ دو وجہ سے ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو اسلام سب سے پہلے قبول کرے گا، ایک تو سب سے پہلے ظلم اور ستم اسی شخص کو برداشت کرنا پڑے گا، اور دوسرا وہی شخص باقی تمام اکثر لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بھی بنتا ہے۔ پہلی وجہ، اسلام قبول کرے گا تو ظلم اور ستم بھی پہل اس کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر اس ترازو میں دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ ابو بکر، میں نے یہ بات عرض کی، بکر کا معنی پہل کرنے والا، یہ وہ مرد قلندر شخص ہے کہ جس نے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی، اور محبت بھی ایسی کہ جو جوانی میں یا کسی اور دنیا کے موڑ پر نہیں ہوئی، بلکہ ابھی بچپن میں ہی تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 8 سال اور ابو بکر کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ ایک گلی کے کونے پر آپ کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو مل کر بڑے خوش ہوئے اور ایک دوسرے کے اخلاق کو جان کر ایک دوستانہ تعلق قائم کر لیا۔ وہ دوستانہ مصافحہ ایسا تھا کہ جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ گیا، وہ 8 سال، ابو بکر کی عمر 6 سال، اس بچپن کے سالوں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ان کا جوڑا ایسا قائم رہا
دوستانہ تعلق ایسا قائم رہا، نہ کل ان کو کوئی جدا کر سکا، نہ آج کوئی جدا کر سکے گا، نہ انشاءاللہ کل قیامت کی صبح تک ان کو کوئی جدا کر سکے گا۔ ایسا دوستی میں بھی پہل وہ ابو بکر ہے، دوستی میں بھی پہل کرنے والا وہ بھی ابو بکر ہے۔ بچپن کی محبت دیکھو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بچپن کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت کے لیے شام گئے، عمر ابھی کچی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانے کی خبر ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو انہوں نے کرائے پر ایک غلام لیا، کرائے پر غلام لیا، جس غلام کا نام بلال حبشی تھا۔ اس کو کرائے پر لے کر مالک سے اور کہا، بلال میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہا ہے، میں نہیں جا سکتا، میں تجھے اس کے ساتھ بھیجتا ہوں بطور محافظ اور سیکورٹی گارڈ کے اور نوکر کے۔ خیال کرنا میرے یار محمد کو اس رستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ساتھ ساتھ اس کے چلنا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ کیوں؟ میں نے تجھے خریدا ہے اسی کام کے لیے۔ اور پھر کچھ روٹیاں دی، زیتون کا تیل بھی دیا اور کہا یہ ساتھ لے جاؤ، جہاں بھی میرے یار محمد کو بھوک لگے ان کے سامنے پیش کر دینا۔ یہ بچپن کی محبت ہے، یہ کوئی جوانی کی یا بعد کی باتیں نہیں ہیں، یہ شروع کی باتیں ہیں، ابھی جب اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا۔ جب اعلان نبوت ہوا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا میرے محبوب پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب جو آپ کے جاننے والے قریب ترین لوگ ہیں انہیں اللہ کا خوف بھی دلاؤ اور میری توحید کے بارے میں بتاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مشورہ کہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ آقا محبوب پیغمبر تنو تنہا نہیں کھڑے ہوئے، فوراً جا کر اپنے یار کے پاس جا کر یہ بات اسے بتاتے ہیں کہ ابو بکر میں جانتا ہوں تو میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، میرا سجن ہے، اور میں جانتا ہوں تو مجھے کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کروں۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی اعلان نہ کریں، آپ لوگوں کے سامنے ابھی نہ آئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ کیوں؟ فرمایا میں جانتا ہوں ان ظالموں کے گلوں تک شرک کی میل چڑی ہوئی ہے اور ان کے جسموں سے شرک کی بدبو آتی ہے، اور اگر آپ ان حالات میں ان کے سامنے آئیں تو یہ آپ کو ماریں گے، آپ پر ظلم کریں گے کہ اے یار محمد آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کا پیغام لے کر مشرکین کے سامنے جاتا ہوں اور انہیں میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بطور ان کو چیک کرنے کے اور ان کے ٹمپریچر کو دیکھنے کے لیے کہ ان کا ہاضمہ اس خطبے کو قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا میرے محبوب پیغمبر کا پیغام لے کر مشرکین مکہ کے بیچ جا کر کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی توحید کا اعلان لے کر آئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بتوں کو چھوڑ کر میرے محبوب کی بات کو مان لو، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے آیا ہو، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ مشرکین کی طرف سے جناب آقائے محبوب حضرت سیدنا ابو بکر پر پتھر مارنا شروع کر دیا، اور مشرکین مکہ نے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، مشرکین مکہ نے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آقا محبوب پیغمبر سے پہلے بھی بطور ان کو چیک کرنے کے سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دیا ہے اور سب کو بتایا ہے کہ میں آقا محبوب پیغمبر کی نبوت کا وارث بن کر آیا ہوں، میں آقا کا
نائب بن کر آیا ہوں تو تاریخ کی کتابوں میں یہ اعزاز صرف اور صرف اگر کسی کو ملتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کا نام لیا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. میں نے بات پہلے عرض کی، بکر کا معنی کیا؟ پہل کرنے والا. ہر موقع پر جس نے پہل کی اس کا نام ابو بکر ہے. بچپن میں دوستانہ تعلق سب سے پہلے قائم کیا ابو بکر ہے. آقا محبوب پیغمبر کی نبوت کا اعلان سب سے پہلے مشرکین کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی ابو بکر ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب گزرے، مکہ سے گزرے، آپ بیت اللہ کے قریب سے گزرے. ادھر زیر بحث تھی بات کہ آقا محبوب پیغمبر کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو کیسے روکا جائے. مشرکین ابھی باتیں کر رہے تھے، آقا کا گزر ہوا، یہ ظالم کا ٹولہ اٹھ کر آقا محبوب پیغمبر پر ٹوٹ پڑا اور کسی نے آقا کی زلفوں کو پکڑ لیا، کسی نے آقا کی داڑھی کو پکڑ لیا، کسی نے آقا کے گریبان کو پکڑ لیا، تو کسی نے آقا کو گالی دی ہیں، تو کسی نے آقا محبوب پیغمبر کے تماچے مارے ہیں، تو کسی نے آقا محبوب پیغمبر کے مکے مارے ہیں، کسی نے ٹانگیں ماری ہیں. تو آقا محبوب پیغمبر کی اس حالت کو کسی نے بتا دیا کہ ابو بکر تیرا یار وہاں پر مار کھا رہا ہے، تیرے یار کو مارا جا رہا ہے اور تو آرام سے یہاں بیٹھا ہوا ہے. میرے محبوب پیغمبر کی اس حالت کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق دیوانہ وار بھاگتے ہوئے آئے ہیں، اپنے سارے کام چھوڑ کر آقا محبوب پیغمبر کو بچا لیتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ کہ تم نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور ہی کیا ہے کہ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اس کا تو پیغام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے. وہ تو کہتا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے. قد جاءکم بالبینات، اس کی یہ دلیل بڑی مضبوط دلیل ہے، وہ معجزات کے ساتھ آیا ہے، وہ نشانیوں کے ساتھ آیا ہے. تم اس کو جھٹلانا چاہتے ہو، تم اس کی آواز کو دبانا چاہتے ہو. ابو بکر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. ابو بکر نے اتنا کہا تو ان ظالموں نے حضور کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا، پھر ابو بکر کو مارا. کسی نے ڈنڈے مارے، کسی نے اینٹیں اٹھا کر پتھر مارے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو لہو لہاں کر دیا گیا. ابو بکر صدیق گر پڑتے ہیں، بے ہوشی طاری ہو گئی. لوگوں نے اٹھایا اور آپ کے گھر میں لے آئے. چند دن کے بعد ہوش آیا، فرمایا میرے یار محمد کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے پوچھا ابو بکر اپنی حالت تو دیکھ، تو کس محمد کی بات کرتا ہے جس محمد کی وجہ سے تجھے لوگوں نے مارا ہے، جس محمد کی وجہ سے تجھے لوگوں نے ڈانٹا ہے، جس محمد کی وجہ سے تجھے گالیاں دی ہے، جس محمد کی وجہ سے تیرے منہ پہ تماچے مارے گئے ہیں، جس محمد کی وجہ سے تیرے کپڑے پھاڑ دیے گئے، جس محمد کی وجہ سے تیری عزت کو داغ داغ کر دیا گیا، اس محمد کی بات کرتا ہے. ابو بکر صدیق شیر، زخمی شیر کی دھاڑ کی طرح بستر سے اٹھ کر کہتے ہیں کہ تم اب کیا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں تو جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ میں تو اپنے یار کے پاس جا رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا ابو بکر دوائی تو لے لیجئے گا، زخموں سے چور جسم ہے. ابو بکر نے کہا نہیں، میرے زخموں کی دوا یہ نہیں، بلکہ میرے زخموں کی دوا دیدار محمد ہے. میرے زخموں کی دوا دیدار محمد ہے. مجھے لے چلو آقا کے قدموں تلے اور میں وہیں سے آقا محبوب پیغمبر کی زیارت کر کر کے اپنے زخموں کی دوا تلاش کروں گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ابو بکر صدیق آ جاتے ہیں. اس موقع پر بھی سب سے پہلے اگر کسی نے مار کھائی ہے تو وہ ابو بکر ہے. بکر پہل کرنے والا، بچپن میں دوستانہ تعلق میں بھی پہل کی ہے. آقا محبوب پر مصائب پریشانیاں آئیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی جان کو پیش کر کے بتایا ہے کہ ہم آقا محبوب پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں. ہمارے سامنے
تمہاری تلواریں نہیں چلیں گی، ہمارے سامنے تمہارے ڈنڈے نہیں چلیں گے، ہمارے سامنے تمہاری باتیں نہیں چلیں گی، تمہارا طنز نہیں چلے گا، تمہارا مذاق نہیں چلے گا، اور تمہاری دہشت نہیں چلے گی، کیونکہ ہمارے سینوں میں توحید کی امانتیں آ چکی ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہمارے سینوں میں اللہ کی توحید کی امانتیں ہیں، ہمیں مٹانے کی مت کوشش کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پر بھی سب سے پہلے آقا محبوب پیغمبر کے لیے مار کھائی۔ ایک اور موقع آیا، بات میں حضرت شاہ ولی اللہ کی پھر سے دہرا دوں۔ حضرت نے فرمایا اول اسلام قبول کرنے کی فضیلت دو وجہ سے۔ پہلی، اسلام جو پہلے قبول کرے گا اس پر ظلم اور ستم بھی سب سے زیادہ ہوں گے۔ اسی ظلم اور ستم کی داستان دہراتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کے ساتویں سال محرم الحرام کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا کہ حضور سے تعلق ختم کر دو، آپ کے خاندان سے تعلق ختم کر دو، بنو ہاشم کے جتنے افراد تھے ان سے تعلق ختم کر کے انہیں کہیں دور نظر بند کر دیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان کے افراد کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے جاتے ہیں۔ 3 سال تک آقا محبوب پیغمبر کو نظر بند کر دیا گیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال کیسے گزارے ہیں؟ آسیرت کی کتابیں کھول، میرے محبوب پیغمبر کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، پانی پہنچانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ میرے محبوب پیغمبر نے 3 سال تک پتے کھا کر گزارا کیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر اور آپ کے خاندان کا 3 سال تک بھوکے پیاسے رہنا یہ بھی آقا محبوب کا معجزہ تھا، یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ 3 سال تک پتے کھا کر گزارا کرنے والے زندہ کیسے رہ چکے۔ یہ حضور کا معجزہ۔ پابندی، نظر بندی قبیلہ بنو ہاشم پر تھی، بنو تمیم پر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور جب اپنے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب میں 3 سال تک نظر بند کیے گئے، اس موقع پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، سب گھر والوں کو چھوڑ کر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلے گئے۔ شیب ابی طالب نے اگر آقا نے وہاں پر پتے کھائے، ابو بکر نے بھی پتے کھائے ہیں، اور بتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا محبوب پیغمبر قید کی زندگی گزارے اور آپ کا غلام ابو بکر آزادانہ زندگی گزارے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی آزادی کو چھوڑ کر میرے محبوب پیغمبر کے پیچھے بھاگے، اور حضور اگر 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے تو ابو بکر بھی ساتھ رہے۔ یہاں پر بھی سب سے پہلے قربانی ابو بکر کی ہے۔ اس کے علاوہ میں اعزازات کی بات کروں تو بہت لمبا عنوان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری وجہ فضیلت کی، پہلی ظلم و ستم سب سے زیادہ انہی پر، دوسری وجہ قبول اسلام کی، افضل سب سے پہلے قبول اسلام کی جو فضیلت کی دوسری وجہ کہ جتنے اسلام لاتے ہیں تقریباً ان میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابہ، کتنے بھائی؟ عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابہ؟ کتنے؟ آپ کی کیوں ہوئی بس؟ آپ تو بولو کتنے؟ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، عبیدہ بن جراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے۔ 10 صحابہ اکرام میں 6 صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو بکر صدیق کی دعوت پر قبول کیا ہے۔ 6 صحابہ، ناشر قرآن سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر
اگر اسلام قبول کیا پہلے نمبر پر تو وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا تو ابو بکر صدیق کی دعوت پر. حضرت زبیر نے اسلام قبول کیا تو آپ کی دعوت پر. حضرت طلحہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی دعوت پر. حضرت عبیدہ ابن جراح نے اسلام قبول کیا تو آپ کی دعوت پر. عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کیا تو آپ کی دعوت پر. حضرت خالد بن سعید نے اسلام قبول کیا تو آپ کی دعوت پر. حضرت عثمان بن مظعون نے اگر اسلام قبول کیا تو آپ کی دعوت پر. مردوں میں تو بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ آپ کی دعوت پر خواتین بھی ایسی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ام فضل جن کا نام ہے، جو حضرت عباس کی گھر والی ہے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر. اور حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تو ابو بکر صدیق کی دعوت پر قبول کیا ہے. حتیٰ کہ عمر بن خطاب کی اپنی وہ بہن فاطمہ جو گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی، اس نے بھی اگر اسلام قبول کیا تو ابو بکر صدیق کی دعوت پہ قبول کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نمبر 1، ظلم و ستم میں بھی پہل برداشت کرنے والا بھی ابو بکر، اور پھر قبول اسلام کے جو بہت سارے ایسی شخصیات جنہوں نے اسلام قبول کیا، بڑی بڑی شخصیات جن کا نام لے لے کر حضور نے فرمایا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، اور جس کی دعوت پر میرا محبوب پیغمبر اتنی بڑی خوشخبری دے رہا ہے کہ تیری دعوت پر عبد الرحمن بھی جنتی، عبادہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، اور طلحہ بھی جنتی، سعد بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون بھی جنتی، اور خالد بن سعید بھی جنتی. ارے جس کی دعوت پر دعوت کو قبول کرنے والے، ان کے لیے آقا کے زبان سے الفاظ ہیں تو بھی جنتی، تو بھی جنتی. اگر ان کا حال یہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں تو بھی جنتی، ذرا اس کا حال تو دیکھ جن کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور تو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے، ان کے ایمان پر شک کرتا ہے. ظالم، حیا کر. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، دھرتی پر، کائنات پر سب سے زیادہ آدم سے لے کر آدم سے لے کر آدم کی الف سے لے کر عیسیٰ کی یا سے لے کر جتنے نبی ہیں، سارے نبیوں کو ایک طرف کر کے پھر بتا سب سے زیادہ افضل والا اگر کوئی انسان ہے انبیاء کے بعد، وہ جناب صدیق اکبر ہے. وہ کون ہے؟ عجیب بیٹھے ہو اللہ کے بندو، ذرا زور سے بولو، کون ہے؟ ابو بکر. بولو ابو بکر. کوئی پریشانی ہونے لگا آپ پر، انشاءاللہ آپ کو کہیں نہیں لے کر جانے دیں گے انشاءاللہ. کون ہے؟ بلند آواز سے، بور بلند آواز سے. ابو بکر، بلند آواز سے. ابو بکر جس نے مارتے کھاتے کھاتے نہیں شرمایا، تم بیٹھے نام لیتے شرما رہے ہو. کون ہے بھائی اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی قربانی پیش کی؟ کون ہے بھی؟ کون ہے بھی؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت والا انبیاء کے بعد کوئی شخص ہے تو کون ہے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے. اللہ اکبر. اسلام قبول کرنے میں بھی پہل، اسلام قبول کرنے میں بھی. آپ کا یہ مجھے کچھ جو خاموش طبیعت ہے نا، وہ کچھ مجھے بولنے نہیں دے رہی. میں چاہتا ہوں ذرا ذوق سے بولیں. ابو بکر کا نام لیتے ہوئے شرمانا نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رب کعبہ کی قسم ابو بکر، حضرت کس نے فرمایا؟ حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے صداقت اور نبوت کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، ان کو جدا نہیں کر سکتے. اگر نبوت پر ایمان ہے تو صداقت پر بھی ایمان ہونا چاہیے.
ڈرنا نہیں ہے. صداقت پر ایمان ہمارا ایمان ہے. کیوں بھائی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سرحدیں ملی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے آگے نہیں لے کر جاؤں گا میں ابھی تک آپ کو، جب تک آپ کو نہیں میں تڑپا دیتا. سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ اللہ اکبر. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں، بولتے چلے جائیں بلند آواز سے. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں. اللہ اکبر. کون لائیں؟ کون لائیں بھائی؟ بچوں میں یہ صرف میرے تو 2-4 بندے ہی ہیں بول رہے ہیں. بچوں میں بلند آواز سے. مائک آپ کے حوالے کر دوں بلند آواز سے. غلاموں میں حضرت شاباش حضرت بلال، حضرت زید بن حارث. غلاموں میں پھر سے دوہرا لیں. عورتوں میں حضرت ختیجہ. اپنا بچوں میں آج میں 5-10 منٹ آپ کے اضافی لے جاؤں گا. بابا جی سے میں نے اجازت لے لی ہے ابھی سے، یہ مجھے معاف کر دیں، باقی خیر ہے. پہلے نمبر پر جلدی سے بولو عورتوں میں ایمان لانے والی. نمبر 2 اور بچوں میں ایمان لانے والے علی المرتضیٰ. غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت امام العصر حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ان تینوں احباب کا ایمان لانا باعث نجات تو ہے مگر باعث کمال نہیں ہے. میری بات کو اب ذرا توجہ سے سن لینا، عقائد بھی درست کرنے ہیں ساتھ ساتھ. اب ان حضرات کا ایمان لانا باعث نجات تو ہے مگر باعث کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی اگر خاوند کا کلمہ پڑھ لیتی ہے، اس نے خاوند کی نہیں مانی تو کس کی ماننی؟ نہیں سمجھ آئی؟ گزر گئی اوپر سے. بیوی اگر ایمان لاتی ہے یا شوہر کی بات کو مانتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی کمال نہیں ہے، ماننی چاہیے. اس کی نہیں مانے گی تو کس کی مانے گی؟ اور اگر غلاموں میں دیکھا جائے، زید بن حارث آپ کے غلام ہیں. غلام اگر آقا کی نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا؟ کیوں بھائی؟ تیسرے نمبر پر بچوں پر ایمان لانے والے بچوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون علی؟ ابو طالب نے کہا اے محمد میرے بیٹے، میرے بہت سارے بچے ہیں، میں نے فلاں تیرے چچا کو بھی بچہ دے دیا، اپنا فلاں کو بھی دے دیا، اپنا فلاں کو بھی دے دیا، میں غریب ہوں، علی کی کفالت تو کرے گا، علی پر خرچہ تو کرے گا. کفالت میں رہنے والا، تربیت میں رہنے والا، آقا سے لے کر کھانے والا، آقا سے خرچہ لینے والا، آقا سے جو ہے وہ کھانے پینے والا، اگر وہ اپنے بڑے کی بات نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ان کا ایمان لانا باعث نجات ہے، باعث کمال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باعث کمال اس کا ایمان لانا ہے جس کا معاملہ نہ ختیجہ جیسا، نہ اس کا معاملہ علی جیسا، نہ اس کا معاملہ زید جیسا. وہ کون ہے؟ وہ جناب سیدنا ابو بکر ہے کہ جن کا معاملہ کچھ الگ ہے. ابو بکر وہ ہے اور علی وہ ہے کہ جس نے آقا سے لیا ہے. ابو بکر وہ ہے جس نے آقا کو دیا ہے، علی وہ ہے کہ جس نے آقا سے بیٹی لی ہے. نبی صدیق وہ ہے جس نے آقا کو بیٹی دی ہے، اور علی وہ ہے کہ جس نے آقا کی چادر کو لیا ہے، اور صدیق وہ ہے جس نے اپنی چادر آقا کے سرے پر تان دی ہے. یہ باعث کمال ہے. کوئی زبردستی نہیں تھی، رئیس تھا، امیر زادہ تھا، چیف جسٹس کی حیثیت رکھنے والا ابو بکر صدیق کسی کی زبردستی سے ایمان نہیں لاتا، اپنی مرضی سے ایمان لاتے ہیں. فرمایا یہ باعث نجات بھی ہے اور باعث کمال بھی ہے. ایک آخر میں نکتہ دیتا چلا جاؤں. بات کیا عرض کر رہا تھا؟ صداقت میں بھی اول، ایمان لانے میں بھی اول، ایمان لانے میں بھی اول. خلیفہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خلیفہ بھی، بولو بولو، کون اول؟ کون اول؟ کون اول؟ تیرے دمادم مست کلندر
تیرے سارے کڑے، تیری ساری کڑیاں، تیرے سارے چمٹے سارے توڑ کے ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ نعرہ یہی ہوگا کہ دمادم مسکلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عربی کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ بکر ہے ہی وہ جو پہل کرنے والا، جو کون کرنے والا؟ پہل کرنے والا۔ کون بھائی؟ کون؟ ابو بکر، جسے خلیفۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بلند آواز سے، آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اکیلا نہیں جاتا، آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ انشاءاللہ خلیفہ رسول، خلیفۃ الرسول کون؟ ابو بکر۔ ان کے علاوہ 3 اور جو امیر المؤمنین ہیں وہ خلیفہ رسول نہیں تھے، وہ خلیفہ رسول نہیں تھے۔ ابو بکر خلیفہ رسول ہے۔ کیوں؟ اس نے خلافت رسول سے لی ہے، عمر نے خلافت صدیق سے لی ہے، عثمان نے خلافت عمر سے لی ہے، علی نے خلافت عثمان سے لی ہے۔ اس لیے ان کو امیر المؤمنین تو کہا جاتا ہے، خلیفہ رسول نہیں کہا جاتا۔ خلیفہ رسول کون ہے؟ وہ صرف کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک حدیث اور قرآن کے کچھ مقدمات سے میں نے آج الحمدللہ یہ بھی آپ سے منوانا ہے کہ خلافت میں بھی پہلا اول نمبر کیوں ہے۔ میرے دوستو، ایک بات قانون یاد رکھو، خلافت کی بنیاد اقربیت پر نہیں ہوتی، افضلیت پر ہوتی ہے۔ خلافت کی بنیاد اقربیت پر، آپ چلے جائیں گے وہاں تک، یہ آپ ڈیٹیل سے سمجھا دوں۔ اللہ اکبر۔ اقربیت پر نہیں ہوتی، افضلیت پر ہوتی ہے۔ اقربیت کی بنیاد پر دیکھا جائے تو علی کو وہ اقربیت میں یعنی قرب داری میں وہ آپ کو حیثیت اور وہ شان ہے جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں آئی۔ اگر بات افضلیت کی دیکھی جائے تو مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق افضل اس لیے نہیں کہ خلافت کی وجہ سے، بلکہ خلافت اس وجہ سے ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے۔ اور کیوں افضل؟ آؤ اب ذرا قرآن مجید کی آیت سے مقدمہ پیش کر دو۔ اللہ پاک کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی۔ میرے محبوب پیغمبر کے اس کلمے پر چند لوگ ایمان لائے شروع میں، جن میں کچھ غلام بھی ایمان لائے تھے، اور ان غلاموں کی کچھ تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ بڑا ظلم کیا جا رہا تھا، بڑا ڈانٹا جا رہا تھا۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تو قصہ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی غلاموں میں سے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سوچا، میں اپنے گھر کا مال اللہ کے رستے میں لگا کر، اسلام کے لیے لگا کر، اپنے مال کی قربانی دے کر ان غلاموں کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا مال لگا کر ان 7 غلام جو آقا محبوب پیغمبر پہ ایمان لا چکے تھے، جو روزانہ اپنے مالکوں سے مار کھا رہے تھے، جن پر روزانہ ظلم اور ستم کیا جا رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 7 غلام آزاد کروائے۔ جب آزاد کروائے تو خالق کائنات کو یہ عمل بڑا پسند آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے ان کو آزاد کیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میرے محبوب اس کو اعلان کر دے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ وہ متقی اور پرہیزگار پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ اتقا یاد رکھنا۔ دوسری آیت، دوسرا مقدمہ، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز اور بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ مجھے صرف 5 اور 10 منٹ چاہیے آپ کے بات ختم ہوتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں نزدیک بہترین شخص کون ہے؟ بولو، متقی اور پرہیزگار۔ وہاں اتقاکم کہا، یہاں اتقا کہا،
تو مؤخرین اور مفسرین محققین نے اتقاکم اور اتقاکم ملا کر جب اس پر غور کیا تو پتا چلا اتقاکم کا اول مصداق بھی ابو بکر ہے اور اتقا کا بھی اول مصداق ابو بکر ہے. ان دونوں چیزوں کو جوڑا تو پھر آپ کو لقب دیا گیا. جیسے صدیق آپ کا لقب ہے، دوسرا لقب آپ کا عتیق بھی ہے. دوسرا لقب آپ کا عتیق بھی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز کوئی اگر ہے تو وہ ابو بکر ہے. اور اللہ نے جس پر راضی ہونے کی جو ہے وہ مہر لگا دی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ جس کے بارے میں ارشاد فرما دیا وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آگے بھی ایک آیت یہ بھی میرے ذہن میں آئی وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. میں آج کل کے کوئی مولویوں کی باتیں نہیں کر رہا، حضرت شیخ مدجر الف ثانی کی بات کر رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں اس آیت سے وہ استدلال نکالتے ہیں، فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، صداقت اور نبوت کی سرحدیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. صداقت کی اور نبوت کی سرحدیں ملی ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے کہ اس کی آقا کی نبوت میں اور ابو بکر صدیق کی خلافت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اس سے آگے آیت غار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اگر خدا کی قسم قرآن کے طالب علم ہوتے تو میں آپ کو غوطے لگواتا قرآن مجید میں. ثانی اثنین آج کی بات نہیں کر رہا، آج کی کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا. امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا جو دوسرا نائب ہوتا ہے اسے ثانی کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا ابو بکر ہے. اب قرآن مجید کی آیات کو ایک طرف کر کے حدیث کا ایک حوالہ دے دوں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ. کس کا زمانہ؟ مایوس تو نہیں ہوئے بیٹھے، بور تو نہیں ہو رہے، پریشانی تو نہیں ہے؟ مسکرا کر کہو سبحان اللہ اور بلند آواز سے. بڑی عقیدت کی باتیں عرض کر رہا ہوں عقیدے کی درستگی کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین یہ چاروں خلفاء کا زمانہ بھی حضور نے اپنے زمانے میں شامل کیا. خیر القرون قرنی، یاد رکھو قرنی قاف را نون یا، قاف را نون یا، قاف را نون یا. قاف بتاتی ہے ابو بکر صدیق کے آخر میں آ کر کہ بہترین زمانہ ابو بکر کا ہے. را بتاتی ہے عمر کے آخر میں آ کر کہ زمانہ دوسرا عمر کا ہے. نون عثمان کے آخر میں آ کر بتاتی ہے تیسرا زمانہ عثمان کا ہے. اور یا آخر میں علی کے آ کر بتاتی ہے چوتھا زمانہ علی کا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ کرن میں اپنے الفاظ نہیں لے آ رہا، میں حدیث بول رہا ہوں. خیر القرون کرنی، میرا زمانہ. حضور نے کہا میرا زمانہ تو پیو لگدا، تو اسلام دا پیو لگدا، خلافت کی باتیں کرتا ہے. میرے محبوب پیغمبر نے تقسیم کر دی کاف را نون یا کرنی. میرا زمانہ میں تقسیم کر کے جاتا ہوں تو بعد میں آ کر بہتان لگائے، الزام لگائے. تیرے الزام ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ بولتے رہیں گے اور ہم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی. میرے محبوب پیغمبر نے شاہ فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حلیم بردبار رحم دل جناب ابو بکر صدیق ہے اور اس امت کا قاضی علی المرتضیٰ ہے. میں فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں میرے دوستوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. رحم دل ہونا، بردبار ہونا، رحم دل ہونا، نرم مزاج نرم طبیعت کا ہونا، یہ انتظامی امور سے تعلق رکھتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ رحم دل ہونا انتظامی امور سے تعلق رکھتا ہے.
اور علی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ میری امت کا بہترین قاضی کون؟ علی المرتضی واقضاہم علی، علی میری امت کا قاضی ہے۔ میرے محبوب نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ انتظامیہ ابو بکر کی ہوگی، قاضی علی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد ابو بکر انتظامیہ قاضی علی المرتضی، انتظامیہ عمر قاضی علی المرتضی، عثمان غنی خلیفہ انتظامیہ میں اور قاضی علی المرتضی، ساری عدالتوں کے نظام علی المرتضی کے پاس تھے۔ تقسیم تو میرا محبوب پیغمبر کر گیا، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ اللہ پاک سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی اور ٹھکی عقیدت ہمیں نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔